استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری۔ سورۃ البقرہ کی 252 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج اگلی آیت ہے، تیسرے سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں بعض کو بعض پر کیا دی؟ فضیلت دی۔ ایمان کے متعلق یعنی رسولوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی ہونے اور رسول ہونے میں سب کیا ہے؟ برابر ہیں، لیکن فضیلت میں درجوں میں اس کے ہم قائل ہیں، تفضیل کے ہم کیا ہے؟ قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ بعض کو بعض پر ہم نے کیا دی؟ فضیلت دی۔ کسی ایک معاملے میں بعض دوسرے سے فضیلت لے گیا، جزوی فضیلت ہے، لیکن ایز اے کل ٹوٹیلٹی کے اعتبار سے فضیلت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ سارے انبیاء کرام اور مرسلین کے کیا ہیں؟ امام بھی ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین یعنی سردار بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں جن سے میں نے کلام کیا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند کیا، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی جبریل امین کے ساتھ۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، روشن دلیلیں آنے کے بعد یہ قتال نہ کرتے، ایک دوسرے سے نہ لڑتے، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ مطلب کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، وہ چاہتا تو لوگ اختلاف نہ کرتے، حقائق ان کے سامنے آ جاتے، لیکن یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ یہاں کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ارادے کا، انٹینشن کا، ڈیسیجن کا چوائس یعنی کیا دیا ہے؟ آزادی دی ہے کہ وہ ارادہ یا جو بھی کرتا ہے یا کوئی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا ہے؟ آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے، اور اسی پر آخرت میں اس سے کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کروانا چاہتا تو کوئی اسے روک سکتا نہیں تھا، لیکن یہ اس کے حکمت کے تقاضوں میں نہیں ہے۔ دنیا دارالامتحان اور آزمائش کی جگہ یہاں کچھ چیزیں انسان کے دائرہ اختیار میں چھوڑ دی ہیں۔ وہ دائرہ اختیار کیا ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، صحیح اور غلط کے درمیان کیا کرنا؟ فرق کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے اختلاف کیا، ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے، وَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، کچھ رائے حق پر رہے تو ایمان والے کہلائے، اور کچھ انکار کر بیٹھے تو کیا کہلائے؟ کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ مطلب چاہت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے امتحان لینا مقصود نہ ہوتا اور ان کو اختیار نہ دیا ہوا ہوتا تو پھر یہ کام کوئی اللہ کے لیے مشکل نہ تھا، کوئی بھی چیز رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دائرہ اختیار میں چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، عالم اسباب ہے، غیب کا نظام رکھا ہے کہ بن دیکھے ایمان لانا ہے، اور جو چوائس دی ہے اللہ تعالیٰ نے انٹینشن کی، ارادے کی اور ڈیسیجن کی، فیصلے کی، تو کہا اس وجہ سے انسان آپس میں کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، پھر اگلی آیت انفاق کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا کا لفظ ہے، کہیں زکوٰۃ کا لفظ ہے، کہیں صدقہ کا لفظ ہے، کہیں اطعام و طعام کھانے کھلانے کا لفظ ہے، کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لفظ ہے، انفاق کا لفظ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو۔ یعنی اسلام کا تصور خیر یا تصور انفاق کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں عطا کیا۔ یعنی انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ اللہ کا ہی عطا کردہ ہوگا، تمہارا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، اسی کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں ہم نے رزق عطا کیا، من قبل اس کے کہ یاتی یومن، وہ دن آ جائے، قیامت کا دن آ جائے کہ لا بیع فیہ، اس دن نہ تو کوئی لین دین ہوگا، ولا خلۃ، نہ ہی کوئی دوستی یاری ہوگی، کوئی دوستی بھی اس دن نہیں ہوگی، ولا شفاعہ، کوئی سفارش بھی اس دن
نہیں ہوگی۔ والکافرون، اور انکار کرنے والے کافر ہم الظالمون، اللہ فرما رہا ہے وہی اپنی جانوں کو کیا کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت الکرسی کہلاتی ہے، جو قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند جملوں کے اندر اللہ کا تعارف فرمایا گیا ہے، توحید کا تعارف ہے، اور اس صورت کے اندر تھوڑا تفصیلی تعارف ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا تفصیلی تعارف ہے۔ اس کو ساری آیتوں کا سردار کہا گیا ہے، سید و آئی القرآن کہا گیا ہے۔ قرآن کی جملہ آیتوں کا یہ سردار ہے۔ کس اعتبار سے؟ آیتیں تو ساری اللہ کی ہیں، موضوع اور ٹاپک کے اعتبار سے، موضوع اور ٹاپک کے اعتبار سے جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس وجہ سے ان آیتوں کی درجہ ان آیتوں سے زیادہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے متعلق بات، کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ کے کلام، فرعون کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نمرود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، شیطان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قرآن کے اندر آیتوں میں سارے موضوعات ہیں، لیکن ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، توحید بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی قرآن کی دوسری آیتوں پر کیا ہے؟ سرداری کا حکم رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ فضیلت والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فضیلت والا۔ پورا قرآن فضیلت والا ہے، لیکن قرآن کی کچھ آیتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ موضوع کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے، کہ جس کے متعلق اس میں گفتگو ہو رہی ہے تو وہ فضیلت والا ہوتا ہے، تو آیت خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، تعارف کرا رہے کہ وہ اللہ، کوئی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی، زندہ ہے، القیوم، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ، اللہ کی صفت زندہ ہونا، وہ زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ سے اس کی صفت حی ہے، صفت حیات سے وہ متصف ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتا ہے نہ تو اپنے بارے میں نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے، نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ انسان کو نیند اونگ آئے گی کہ وہ تھک جاتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اونگتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، پھر سو کے اٹھتا ہے تو پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان نیند کا محتاج ہے۔ اگر انسان کو نیند کی ضرورت نہ ہو، وہ تھکے ہی نہ تو وہ سوئے نہ، اس کے جسم میں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ آرام اور ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اونگتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، ان بشری تقاضوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لہو، اس کے لیے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا نا کہ نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ پھر آگے آیت آ رہی ہے من ذا الذی، کون ہے، یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا، الا باذنہ، ہاں جس کو وہ اجازت دے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ سفارش کوئی نہیں کر سکتا، ہاں وہ لوگ اللہ کے حضور سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ کیا دے دے گا؟ سفارش کی اجازت دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، انبیاء ہیں، علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، نابالغ بچے ہیں جن کا انتقال ہو جائے، اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے، ان کے دائیں بائیں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کسی بندے کے پاس اگر کوئی علم آتا بھی ہے، کوئی نالج آتی بھی ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے تحت اس کے پاس آتی ہے۔ وهو العلی العظیم، وہ اللہ بلند اور بالا ہے اور عظمت والا ہے۔ پھر قرآن مجید کی ایک جامع آیت نازل ہو رہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دین کسی کو جبری مسلمان نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی بولے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اسلام کے احکامات پہ عمل نہیں کروں گا، وہ تو کرنا ہے، وہ تو قبول کیا آپ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ادارے کے اندر یا کسی اسکول کے اندر آپ داخلہ لیں اور جا کے بولیں کہ میں داخلہ تو لے لیا، یہاں کے رول فالو نہیں کروں گا۔ یا فوج کے اندر بندہ انٹری کرے اور اپنی درخواست وہ کرے، قبول ہو جائے، اور جا کے پھر بولے کہ میں فوجی لباس تو پہنوں گا لیکن فوج کی جو کیا ہیں رولس ہے اس کو فالو نہیں کروں گا، یا کمپنی کے رولس کو فالو نہیں کروں گا، ایسا نہیں۔ پہلا اختیار تھا آنے نہ آنے کا۔ دین میں جبر نہیں ہے، دین قبول کرنے میں کوئی جبری کسی کو مسلمان کرنا، گن پوائنٹ میں مسلمان کرنا، یہ تو حرام ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن دین قبول کرنے کے بعد دین کے تقاضوں پہ عمل کرنا، دین جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو احکامات دے رہا ہے، اس کو جاننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ تو لازم ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ جبر نہیں، کہ دین کسی کو جبری قبول نہیں کروایا جائے گا۔
جہاں تک ہدایت کی بات ہے اللہ فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح ہو گئی ہے، جو راہ حق ہے وہ راہ باطل سے کیا ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، پیغام آ گیا، نبی آ گئے۔ ومن یکفر بالطاغوت، اور جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی ہر اس چیز کا انکار کیا جو اللہ کے مقابلے میں بندے کو کر دے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اللہ فرماتا ہے اس نے ایک ایسی عروہ کو یا ایسے رسی کو پکڑ لیا، ایسے کنڈے کو پکڑ لیا جو بڑا مضبوط ہے، جو کیا ہے، بڑا مضبوط ہے، لا انفصام لہا، اور ٹوٹے گا بھی نہیں، بولا رسی ٹوٹے گی بھی نہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ ایک طرف سے نہیں ہوگا، دو طرف سے ہوگا۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی کرتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ یا تعلق کرتا ہے تو اللہ بھی اس تعلق کا جواب دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں تو اللہ ان کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا حامی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تعلق کا، مددگار ہونے کا، ولی ہونے کا تقاضا کیا، اللہ اس کا اظہار کس طرح کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ ظلمات کا لفظ ہے اندھیرے، گمراہی بہت ساری ہیں، غفلت، تساہل، کفر، شرک، الحاد، تشکیک، یہ ساری چیزیں، گمراہیوں کے راستے بہت سارے ہیں، اسی لیے گمراہیوں کے لیے کیا لفظ آیا؟ اندھیرے، اور راہ ہدایت ایک ہی ہے، نور۔ گمراہیوں سے نکال کر کس کی طرف لے آتا ہے؟ مطلب اللہ مومن کا دوست ہے، دوستی کا اظہار کس طرح کرتا ہے؟ گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو اچھا دوست وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے دوست کو گمراہی اور سے ہٹا کے، گناہوں سے ہٹا کے نیکی کی طرف لے آئے، برے کردار سے ہٹا کے اچھے کردار کی طرف لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولئک اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں وہ شیطان ہیں۔ اب وہ انسان نما شیطان بھی ہو سکتے ہیں اور اصل شیطان شیاطین جن بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مشن کیا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ دین اسلام نور سے ان کو ہٹا کے گمراہی کی طرف لے آئیں۔ کس طرف لے آئیں؟ شک میں ڈال کر، کفر میں ڈال کر، اور ہر اس چیز میں ڈال کر جس کے ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹتا ہے۔ تو کہا جو برے دوست ہوتے ہیں، شیاطین ہیں، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ نور کو چھوڑ دیں، نور کو، روشنی کو چھوڑ دیں۔ جب نور کو چھوڑ دیں گے تو نار کی طرف لے آئیں گے۔ نار کا مطلب کیا ہے؟ آگ۔ نار کا مطلب کیا ہے؟ نور اور نار دونوں میں نون رہے تو آتا ہے، بیچ میں الف اور واو کا فرق ہے، الف اور واو کا فرق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار، یہی تو جہنم کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا، جو ڈبیٹ ہوئی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس بندے کو جو ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، جس نے بحث کی؟ کیوں کیا؟ اللہ کے مقابلے میں بندہ کب آتا ہے؟ تکبر اور سرکشی کب کرتا ہے؟ حق کا انکار، عمومی رویہ کب کیا ہوتا ہے؟ ان آتا اللہ الملک، اب وہ نمرود، نام تو اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، عراق کے بادشاہ کا ٹائٹل نمرود تھا، جس طرح مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل کیا تھا؟ فرعون تھا۔ تو عراق کے بادشاہ کا، جو پرانا عراق تھا بابل لینے والا، اس کے بادشاہ کا نام کیا ہوتا تھا؟ نمرود ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم سے جھگڑا کیا رب کے معاملے میں، کیوں کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کر دی تھی۔ کیا عطا کر دی تھی؟ جب اللہ عطا کر دے اور بندہ ہضم نہ کر پائے، نہ شکرہ ہو جائے، تو کس کے مقابلے میں آ جاتا ہے؟ سرکشی، تکبر، غرور، یہ اسی وقت آتا ہے اس میں، جب اللہ کی نعمتیں زیادہ ہو جائیں۔ وہ سمجھتا ہے میری وجہ سے یہ مجھے عطا ہو مال۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ معاشی طور پہ دے دے، نعمتیں دے دے، سکون دے دے، تو اللہ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمومی رویہ یہ ہوتا ہے، جب بھول کے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرتا ہے، مخلوق پہ ظلم شروع کر دیتا ہے، تکبر شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے یہ نعمتیں چھنتی ہیں، صحت یا مال یا سکون، تو دوبارہ اس کو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت یاد آ جاتی ہے، یہ تو میرا تھا ہی نہیں۔ جب وہ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے کہ میری اپنی قوت، طاقت، علم، میری اپنی محنت کی وجہ سے یہ مجھے عطا ہوا۔ لیکن جب وہ چھنتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ عطا کس کی تھی؟ عطا کرنے والے کی تھی۔ نعمت کس کی تھی؟ اس نعمت دینے والے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کہا کہ رب بھی اللہ، اسے کہا اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ تو
تو آپ نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ آپ نے حقائق بتایا کہ ہر چیز جو زندہ ہے میرے رب کی عطا سے، اور ہر چیز جو مر رہی ہے اور یہ میرے رب کی قوت اور طاقت سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن اس بادشاہ کی ذہنی سطح ایسی تھی کہ اس نے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کہا کس طرح دیتے ہو؟ جا کہا 2 قیدی لے آؤ جن کو سزائے موت ہوئی ہے، سامنے لے آئے اور کہا کہ ایک کو بولا کہ تو آزاد ہے، دوسرے کو بولا کہ اس کو مار دو۔ کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ لوگوں کو کنفیوز کر گیا لوگوں کو، وہ بات کچھ کر رہے تھے اور یہ کچھ کر گیا۔ آپ نے کہا پھر کہ میرا اللہ جو ہے، میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ کس سے نکالتا ہے؟ اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو رب کے مقابلے میں اگر آ رہا ہے۔ ویسے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ میں ہوں، فصلیں اور سارے معاش میرے ہاتھ میں ہے، تو تم بس چونکہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، کھلا پلا رہا ہوں، نظام میرا ہے، تو بس تم مجھے ہی کیا مانو، اپنا خدا مانو۔ اس کا تصور تو یہ تھا۔ تو جب آپ نے یہ دلیل پیش کی کہ مشرق سے سورج نکل رہا ہے، تجھے اختیار ہے مغرب سے نکال کے دکھا۔ جو خدا کی ذات، رب کی جو ذات ہے، اس کے لیے مشرق مغرب ساری سمتیں اس کے لیے، وہ جس جگہ سے چاہے نکالے۔ کہتے ہیں فبہت الذی کفر، نمرود کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ایک اور واقعہ کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے او کالذی، یا اس بندے کی طرح، یا اس، اب وہ نبی تھے یا ولی تھے اس کا ذکر نہیں ہے۔ بعض کہہ لیں کہ نبی کی بات ہو رہی ہے، بعض کہہ لیں کہ ولی کی بات ہو رہی ہے۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس بندے کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا ہے اور وہ بستی جو ہے تباہ و برباد ہوئی تھی۔ بستی پوری کیا ہو گئی تھی؟ اس کے مکانات تباہ و برباد تھے، نہ کوئی وہاں کا رہنے والا تھا۔ انہیں ایک بات یہ کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ ساری بستی تباہ ہو گئی، یہاں کے لوگ مر گئے، اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ کیسے دوبارہ بسے گی؟ اس میں کیسے جو لوگ ہیں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے فاماتہ اللہ مئۃ عام، چوتھی بار ذکر ہے مرنے کے بعد دوبارہ، اس سے آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، ان کو نیند طاری کر دی، موت طاری کر دی۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ 100 سال کے لیے کیا ہو گئے؟ ان پہ موت طاری کر دی۔ 100 سال بعد ثم بعثہ، وہ جب اٹھے وہ بستی آباد تھی۔ ان سے پوچھا کم لبثت، آپ کتنے دن کتنا ٹائم ٹھہرے ہوں گے؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن، بلکہ کہا گیا بل لبثت مئۃ عام، 100 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک وہ اسی حالت میں رہے۔ ان کے ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں جو جسم کے ساتھ اٹیچ تھی، ایک بیگ تھا جس کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، اللہ حکم ہوا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، وہ جو کھانا اور پینے کے سامان تھا دیکھو وہ بھی باسی نہیں ہوا، کیونکہ وہ نبی جو تھے ان کی جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا تو وہ باسی نہیں ہوا۔ ان کا جو گدھا تھا جس پر وہ سوار ہو کے آئے تھے وہ دور کھڑا تھا، تو کہا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، وہ 100 سالوں میں وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی غائب ہو چکی تھیں۔ تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نشانی اور ایک آیت بنا لے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ بھئی مرنے کے بعد کس طرح جی اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں یہ چیز دکھائی بھی ہے، یہ چیز دکھائی بھی ہے۔ فرمایا کہ ان کو جو بندے تھے عزیر علیہ السلام تھے، کون سو الزام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کہ یہ گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو گئی ہیں، دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح اس کی ہڈیوں کو زندہ کریں گے اور کس طرح اس پر ہم گوشت کو چڑھائیں گے۔ ان کے سامنے وہ گدھا کیا ہو گیا؟ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو ان پر فرمایا گیا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو مرا اس کو تو زندہ کر سکتا ہے، تیرے دائرہ اختیار میں ہے، جس کو تو بنا سکتا ہے تو مار کے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب زندگی بھی تو دیتا ہے، موت بھی تو دیتا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ تو معنوی بات ہے نا، یہ عقیدہ، لیکن معنوی بات اور دیکھی ہوئی بات میں زیادہ یقینی بات ہوتا ہے۔ ایک چیز کو آپ دیکھ کے مانیں اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے، اور صرف سن کے مانیں اس میں اس کی بنسبت کیا ہوتا ہے؟ کم اثر ہوتا ہے، ماننے کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے دکھائیں آپ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ اولم تؤمن، کیا تم اس بات کو مانتے نہیں ہو؟ تمہارا یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ کہا بلا، اللہ مانتا ہوں کہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ مردے کو دوبارہ
زندہ کر دیں. ولیکن یطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لیں، فصرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس کر لیں، پالتو کر لیں ان کو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان پرندوں کو جب وہ آپ سے ہل جائیں ان کو کیا کر لیں، پھر دبا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد جو ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں وہاں وہ رکھ لیں. ثم ادعوہن، پھر اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ آواز دیں، یاتینک سایہ، وہ سارے پرندے جو آپ نے 4 تھے جن کو آپ نے کاٹا، ان کو الگ الگ کر کے ان کو قیمہ بنا کے ان کے گوشت کو رکھا، وہ سارے کے سارے زندہ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے. اور یہ واقعہ بھی رونما ہوا. اللہ فرماتا ہے وَعْلَمْ جان لو ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. اس کے بعد اگلی انفاق کی آیتیں ہیں، 3-4 رکوع رہ گئے، انشاءاللہ وہ 2 دنوں میں اس کا بھی اختتام ہو جائے گا اور سورۃ البقرہ کی تفصیل مکمل ہو جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فقہی مسائل چل رہے تھے بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے. بیع و شراء میں ایک تو یہ آپ نے دیکھا کہ لین و دین، پیسے دیے اس کی عوض میں مال لیا. بعض اوقات مال دے کے کیا لیا جاتا ہے، مال ہی لیا، جس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں. ایک اور اس کے اندر ایک بیع و شراء کا آتا ہے جس کو اجارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجارہ کا مطلب ہے کرائے پہ کوئی چیز دینا. ہائرنگ یا لیزنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ اصل میں بیع المنفعہ، چیز نہیں بیچی جاتی، اس کا نفع بیچا جاتا ہے. گاڑی یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی سامان جو ہے، گھر ہو گیا، کرائے پر دے دینا. مالک تو مالک ہی رہتا ہے، بلکہ اس سے جو جس کو دے رہا ہوتا ہے وہ اس سے صرف نفع اٹھا سکتا ہے. اس نفع اٹھانے کے پیسے وہ اس سے لے رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجارہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو آپ یہ عمومی سب کرتے ہیں. تو اس کی ایک صورت ہوتی ہے، چیزیں بندہ اجارے پہ دیتا ہے، اور بعض اوقات بندہ خود سروس پرووائڈ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدمت دیتا ہے. کوئی بندہ آپ کمپنی میں کام کرنے جاتے ہیں تو کمپنی کے آپ کیا ہوتے ہیں؟ اجیر ہوتے ہیں. کمپنی آپ کو نہیں خریدتی بلکہ آپ کی خدمت کو خریدتی، جو آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ خریدتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجارت الاشخاص. کہ بندہ اپنی جو محنت ہے اس کو فروخت کرے. کمپنی کہتی ہے آپ کام کریں گے اتنے سے اتنے وقت تک آپ کام کریں گے، اس کو آپ کو منتھلی اتنے پیسے دیے جائیں گے. یہ اجارت الاشخاص کہلاتا ہے. اجارت الاشخاص کہلاتا ہے کہ بندہ اپنی محنت کو فروخت کرتا ہے. اس کو فروخت کرتا ہے، محنت کی مزدوری کرنا کہتے ہیں جس کو. اس کے علاوہ ایک جو ہے بیع و شراء کے اندر ایک ہوتا ہے عاریتاً، کوئی چیز لین دینا. عاریہ کا مطلب کسی بندے کو اپنی کوئی چیز دے دینا، وہ اس سے نفع اٹھائے، لیکن اس پیسوں کے عوض میں نہیں بلکہ احسان کے طور پہ. کس کے طور پہ؟ جس طرح آپ ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سے کوئی بولے بھائی پلیٹ دے دو تو دے دیتے ہو، لیکن اس سامنے والے کوئی بندہ بھی ہے کہ بھائی کھانا پینا کھا کے پلیٹ واپسی کرنی ہے، لے جانی ہے. یہ عاریتاً کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ پین دے دو، آپ فوراً دے دیتے، وہ لکھ کے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پین واپسی کرے گا یا آپ نے مالک بنا دیا. نہ تو آپ نے بیچا، نہ آپ نے اس کو تحفے میں دیا، نہ آپ نے اس کو کرائے میں دیا. تو چوتھی صورت کیا ہے کہ آپ نے اس پر احسان کرتے ہوئے، حسن سلوک کرتے ہوئے اپنی چیز اس کو دے دی کہ بھئی تو نفع اٹھا کے واپسی دی. ہوتا ہے یہ آپ کرتے ہیں، ہر ایک کرتا ہے. اپنی کوئی چیز اپنے دوست یا ساتھی کو وہ دے دیتا ہے استعمال کے لیے، لیکن وہ استعمال کے لیے دیتا ہے، لیکن اس کو پیسے نہیں لیتا بلکہ احسان کے طور پر اس کو دیتا ہے. یہ فقہی اصطلاح کے اندر، شرعی اصطلاح کے اندر عاریہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ عاریتاً کہلاتی ہے. کہ کوئی چیز کسی کو اپنی کوئی چیز دینا، اور اس سے اس کو یہ حق دینا کہ وہ اس کو استعمال کرے، اس سے نفع اٹھائے، لیکن اس کے عوض میں اس سے کچھ پیسے وغیرہ نہ لینا، بلکہ احساناً عقد تبرع ہے اس کو دینا تاکہ وہ استعمال کرے، اور اس کے بعد وہ اس کو واپس دے لے، استعمال کر کے واپس دے دے. اس کو شرعی اصطلاح کے اندر عاریتاً کہتے ہیں. اس کی بھی فقہی احکام ہے. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.